جو کہ نجات پا جائیں گے، جہنم میں جانے سے ناجی گروہ ان کا ہوگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی، فرمایا ان لوگوں کا عمل ان باتوں پر ہوگا ما انا علیہ واصحابی، اور بعض روایتوں میں ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا وہی جو ہے نجات پائیں گے۔ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں اور جتنی جماعتیں آج موجود ہیں ان کا جائزہ لے لیں، ایک مرتبہ طائرانہ نظر ڈال دیں اور غور کریں کہ وہ کون سی جماعت یا کون سا مسلک ہے جو اس حدیث کا مصداق ہے، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی 1400 سال پہلے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تھے، آج کون سی جماعت ہے جو اسی کا دعویٰ کرتی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں سوائے اہل حدیث یا سلفی، انصار السنہ یا ندوۃ المجاہدین، مختلف اسماء ان کے دنیا میں موجود ہیں جو سلف صالحین کے راستے پر چلنے والے ہیں، ان کے علاوہ جتنی جماعتیں ہیں یہ بعد میں پیدا ہوئی ہیں، ان کا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کے لیے بات بھی یہی بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے میری سنت۔ تو پتہ یہ چلا جماعتیں جو ادھر ادھر بکھری ہیں، جماعتوں کے پیچھے مت دوڑو۔ میں نہیں کہتا کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے کے لیے اہل حدیث کا لیول لگاؤ، یہ لیول نہیں ہے۔ قرآن و سنت پر عمل کرنے والے نبی اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والوں کا نام جو ہے قرون اولیٰ کے بعد سے ہی اہل السنہ والجماعہ پڑ گیا، جس کا معنی قرآن و سنت پر چلنے والے اور صحابہ کرام کی اقتداء میں ان کی اتفاق پر چلنے والی جماعت۔ واللہ عالم بالصواب۔ ھذا ما عندي۔ اب ان سوالات کے جوابات کے بعد ہم مولانا محترم سے گزارش کرتے ہیں کہ اس موقع پر مختصراً یعنی جو مفید باتیں ہو سکتی ہیں ذرائع نصیحت تمام خواتین اسلام سے فرمائیں، تجھے ممنون مشکور ہوں گے۔ معزز سامعات، عزیز طالبات، بہت ساری باتیں علم کی آج کے درس میں آ چکی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو درس تھا یہ انتہائی عالمانہ اور فاضلانہ درس تھا۔ اس کا تعلق طالبات سے کہیں زیادہ طلباء سے ہے، کیونکہ طالبات کا جو معاملہ ہے تو چہار دیواری تک محدود ہو جاتا ہے اور طلباء کو اس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اگر طالبات، لڑکیاں، عورتیں ان باتوں کو سیکھ لیں تو اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے گود میں پلنے والے بچے اور ان کے گھر میں نشو و نما پانے والے بچے اپنی والدہ سے ایسی باتیں سیکھیں گے تو پہلی درسگاہ ان بچوں کی یہ ہو جائے گی۔ ہم یہ چیز غور سے اگر دیکھیں تو امام مسلم، امام بخاری، امام مالک اور دیگر ائمہ احادیث و دیگر سلف صالحین کے جو مرد حضرات تھے ان کو صحیح معنوں میں محدث بنانے میں، نیک اور متقی بنانے میں زیادہ تر حصہ ان کے والدین کا، خصوصی طور پر والدہ کا رہا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ماں جو ہے یہ سب سے پہلی درسگاہ ہے، اور ایک مثل مشہور ہے کہ العلم من المہدی الی اللحد، علم کی ابتدا دراصل گود سے، مہد کہتے ہیں ماں کا آغوش، ماں کی گود سے لے کر قبر یعنی زمین کے گود تک
جاری رہتا ہے۔ تو سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، تو وہاں پر اگر ایسی علمی باتیں بیان کر دی جائیں تو الحمدللہ استفادے سے خالی بھی نہیں ہیں۔ لیکن جس ترتیب سے یہ اتنے گھنٹے آپ بیان سنیں، دراصل اس کے لیے ضرورت کیا تھی کہ یہ بیان وقفے کے ساتھ کئی دن کے اندر، کئی ساعت کے اندر بیان کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں اتنی محنت اور زیادہ کارگر ہو جاتی اور ذہن میں بات مکمل طور پر بیٹھ جاتی، اور جو باتیں عجلت یعنی وقت کی قلت کے باعث جو باتیں چھوٹ گئیں یا جس میں عجلت ہو گئی یا سبقت لسانی سے کبھی کوئی بات آگے پیچھے ہو گئی، ایسی نوبت نہ آتی۔ تو عزیز سامعات، یہ ہمارے استاد محترم تھے جنہوں نے آپ کے سامنے باتیں بیان کی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنا محنت کے ساتھ اور مال کے ساتھ اس کی تیاری کی تھی۔ دیکھیں، چھوٹی سی کتاب سے اتنا بڑا جو ہے لارج کر کے زیراف کرانا، پھر اس کو جو ہے لکھ کر آپ کے سامنے سمجھانا، پھر اتنے گھنٹوں تک جو ہے ان کا تقریر کرنا، کئی پروگراموں میں حصہ لینا، یہ الحمدللہ اللہ کی جانب سے انہی کا فن ہے اور اللہ کی انہی پر عنایت ہے، دوسرے ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ تو عزیز سامعات، جو باتیں بیان ہوئیں اس سے کہیں زیادہ کچھ باتوں کی اور بھی ضرورت ہے۔ مجھے یہ امید تھی کہ ممکن ہے کہیں آپ کی جانب سے میرے لیے بھی کچھ وقت میسر کیا جائے کچھ بات کرنے کے لیے۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث امام مسلم کی یاد کر کے آیا تھا کہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اب اگر انتظامیہ اجازت دے تو میں بھی وہ سنا دوں، حالانکہ وقت بہت ہو چکا ہے، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں اگر آپ چاہیں تو کبھی اور کسی موقع پر بھی میں اس حدیث کو سنا سکتا ہوں، کبھی اور کسی موقع پر۔ مجھے ضروری نہیں ہے کہ میں اپنی بات رکھوں تبھی، کیونکہ کافی تاخیر ہو رہی ہے اور خواتین کی ذمہ داریاں بھی ہیں، طالبات کو بھی جانا ہے، ظہر کی نماز بھی ادا کرنی ہے۔ ہم ان تعلیم کے لیے لگے رہیں، جو کہ یقینی بات ہے کہ ایسا علم ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر اہل علم کی ایک کافی تعداد متعدد بھی اس علم اور فن میں لگی ہو تو ہر شخص کو اس کا سیکھنا ضروری تو نہیں ہے۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو ہے ایک عام علم ہے، اس کے لیے ہماری نمازیں چلی جائیں، وقت سے چھوٹ جائیں، یہ کوئی عقل بندی اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والوں کی رشوش تو نہیں ہو سکتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آگے آپ لوگوں کے مرضی پر اور انتظامیہ کے مرضی پر یہ بات منحصر ہے اس کے لیے، لیکن میرا خیال یہی ہے کہ میں یہی نصیحت کروں گا، جو باتیں بیان ہوئیں ان کو اثر نو آپ سیکھیں۔ الحمدللہ آپ طالبات ہیں، اس وجہ سے ممکن ہے آپ کے گھر میں مصادر اور مراجع کی کتابیں ہوں گی، کوئی بات چھوٹ گئی ہے ان کو یاد کر لیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ امام بخاری کا واقعہ سنائیں، امام مسلم کا واقعہ سنائیں، اتنی حدیث نقل کیے، یہ ان کے استاذ تھے، انہوں نے اس فن میں اتنی تکلیفیں سہیں۔ یہ سارا آپ کا کام ہے کہ اپنے بچوں کو لوریاں دیتے ہوئے یہ ساری تعلیمات ان کو دیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بچپن سے ایک نازک ذہن اور معصوم بچے کی نشو و نما اگر اس طرح علمی قرآن و سنت اور قرآن و حدیث میں آئے ہوئے قصص و واقعات پر مبنی ہوگی تو اس میں کوئی شک نہیں آگے چل کر یہ بچہ آپ کا اور دین کا نام روشن کر سکتا ہے۔ اس کے لیے بڑی محنت اور جستجو کی ضرورت ہے اور کئی خواہشات کا قلع قمع کرنا ہے ہمیں۔ مثال کے طور پر ٹیلی ویژن موجود ہے، اخبارات ہیں، ناولیں ہیں اور فلم بینی ہیں، سیریلز ہیں اور دیگر جو ہے تقریبات میں اپنے وقت کا ضائع کرنا ہے۔ ان تمام اوقات کو بچا کر، ان تمام فضول کاموں سے اپنے آپ کو احتراز کرتے ہوئے اگر پورا خیال کر کے ہم نے کوشش کی تو آج بھی کوئی امام بخاری پیدا ہو سکتا ہے اور کوئی اس طرح قوم ملت میں کوئی مجدد دین آ سکتا ہے، وہ آپ ہی کے آغوش میں پلا ہوا ہوگا، جیسا کہ دیگر تمام کے تمام محدثین اور ائمہ مجتہدین وغیرہ نے کام انجام دیا ہے۔ بس میں یہی نصیحت کروں گا، اور اس کے لیے وقت کی پابندی کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑی بات اپنے گھروں سے یہ تمام بیماریاں جو اسلام کے خلاف موجود ہیں، جس سے ہم کرا رہے ہیں، سارا جسم ہمارا چور چور زخمی ہے، ہم مجروح ہیں، ہمارا گھر برباد
बर्बाद हो रहा है, सबसे पहले इनको निकाल कर बाहर करें, जब ही ये चीज हमको हासिल हो सकती है। वरना याद रखें, जब तक आदमी अपने अंदर से बुराइयों को ना खत्म करे तब तक उसके मुकाबले में भलाई उसको हासिल नहीं हो सकती है। मुख्तसर नसीहत तो मैं यही समझता हूँ ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला इस कहने वाले को और आप तमाम सुनने वालों को इसके मुताबिक अमल की तौफीक दे। हादा मा इंदी, सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजलाते हुए मैं मौलाना मोहतरम ज़फ़र हसन मदनी और हमारे अमीर जमात मौलाना प्रतापगढ़ी साहब, जो अपने हम इत्तला भी ना किए थे लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ख्वाहिश की और ख़ुद आने के लिए अपनी गाड़ी पर तशरीफ़ लाए, मैं इनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। अबुल हसन प्रतापगढ़ी साहब जो अपनी ज़हमत करके यहाँ तक आए और आपके सामने नसीहत आमेज़